السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دبئی ایک ہوٹل پر باورچی تھا۔ گھر جاتے ہوئے ایک عربی عورت روز مجھے کہتی، اگر تم میرے گھر کھانا بناؤ تو میں تمہیں 2 سال کی ایڈوانس ڈبل تنخواہ دوں گی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن پیسوں کی لالچ میں مان گیا، اور وہ ساری رات عبادت کرتی اور صبح ہوتے ہی خود کھانا بنانے لگ جاتی اور مجھ سے کوئی کام کاج نہ کرواتی، میرا بہت خیال رکھتی۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن وہ گھر پر اکیلی تھی۔ میں جیسے ہی کھانا دینے کمرے میں گیا تو جان نکل گئی۔ وہاں میری تصویر۔ روزگار کے سلسلے میں دبئی آئے ہوئے مجھے 5 سال ہونے والے تھے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر روزگار کے سلسلے میں یہاں آ گیا تھا۔ میں ایک بہت بڑے ہوٹل میں شیف تھا اور میرے ہاتھ کے ذائقے میں میرے پکائے ہوئے کھانے کی بہت زیادہ دھوم تھی۔ ایسی کیا وجہ تھی یہ مجھے خود بھی معلوم نہ تھا، لیکن پھر بھی جو بھی ایک دفعہ میرے ہوٹل میں آتا اور میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا تو پلٹ کر ضرور آتا تھا۔ شاید میں کھانا پکاتے ہوئے اپنے دیسی ٹوٹکوں کو استعمال کرتا رہتا تھا جو میں نے اپنی ماں سے سیکھے ہوئے تھے۔ میری ماں ایک نہایت شریف اور گھریلو قسم کی خاتون تھی، اور اس نے میری تربیت بھی ایسی ہی کی تھی کہ دیکھنے میں نہایت خوبصورت جوان تھا، اور عربی عورتیں تو بہت پسند کرتی ہیں ایسے جوانوں کو، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی دوستی نہ رکھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھنا، اسی وجہ سے خواتین کے حلقے میں کھڑوس مشہور تھا، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور اس کی شاید خاص وجہ یہ بھی تھی کہ یہ آنے سے پہلے میرے کچھ دوست جو پہلے یہاں ان ممالک میں رہ کر گئے تھے، انہوں نے مجھے یہاں کے حالات بتائے ہوئے تھے کہ کبھی بھی کسی پر بھی اعتماد نہ کرنا، کیونکہ یہ خواتین صرف اپنے نوجوان پسند کرتی ہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتی ہیں۔ اور اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد مجھے لوگوں کی سمجھ تو آ گئی تھی۔ ایک دن میں اپنا کھانا پکانے کی شفٹ ختم کر چکا تھا، ویسے ہی باہر بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا تھا کہ اتنا عرصہ یہاں کام کرنے کی وجہ سے میری سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی کی ذاتی معاملات میں نہیں بولتا تھا، اس لیے سبھی مجھے پسند کیا کرتے تھے۔ میں ریسیپشنسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت ہوٹل میں چلی آئی۔ میں نے اس کے آنے کا نوٹس کیا تھا نہ لیا، لیکن اس نے میرے سامنے والی میز پر بیٹھ کر مجھے ٹٹ باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسے کوئی بھی دیکھے تو انسان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ پہلے تو کچھ دیر میں نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اٹھ کر واپس کچن میں چلی گئی تھی اور اپنے کپڑے وغیرہ بدلے، کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا، اور اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا۔ دوسرے دن ریسیپشن پر موجود لڑکے نے مجھے بتا دیا، خاتون تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ان کو سب بتا دیا کہ تم یہاں پر شیف ہو اور پاکستان سے ہو۔ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ میرے بارے میں معلومات حاصل کر چکے تھے کہ میرے ہاتھ کے ذائقے کی وجہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میں کہاں سے ہوں۔ اس لیے میں نے اس بات کو، اس خاتون کو بھول گیا اور اپنا کام کاج کرنے لگا۔ لیکن دوسرے دن بھی حال سے گزرتے ہوئے میری نظر اس خاتون پر پڑ گئی۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر صرف مجھے دیکھے جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں پھر بھی نظر انداز کر کے نکل گیا۔ لیکن تیسرے دن مجھے وہ حال میں نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہوں، اس لیے وہ نہیں آئی۔ لیکن جب میں باہر نکلا تو وہ ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے روکا اور کہا، 5 منٹ بات کرنے کی درخواست کی۔ وہ نہایت شائستہ انداز میں بات کر رہی تھی، اس لیے میں اسے منع نہ کر سکا۔
لیکن اس نے ادھر کھڑے ہو کر بات سننے کی شرط لگا دی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہارا کھانا مجھے بہت پسند آ گیا ہے، تمہارے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ ہے۔ میرے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، مجھے تو ہزاروں لوگ یہ بات کہتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ہوٹل سے تمہاری تنخواہ پتہ کر لیا، اگر تم میرے گھر آ کر کھانا بناؤ تو میں تمہیں 2 سال کی ایڈوانس دوں گی۔ اور میں اس کے بعد ان کو لے کر حیران تھا کہ صرف گھر آ کر کھانا بنانے کے لیے 2 سال کی ایڈوانس پیمنٹ دینا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بات پر اچھی طرح سوچ سمجھ لو، پھر مجھے تم اپنا جواب دے دینا۔ میں تو روزانہ ہی ہوٹل میں آتی رہتی ہوں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ نہ اس نے مجھ سے کچھ اور بات چیت کی اور نہ ہی میں نے اس کی بات پر مجھے یقین آ رہا تھا۔ میں نے اس بات پر بہت سوچا لیکن مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس عورت کو صاف صاف انکار کر دوں گا۔ 2 دن کے بعد جب اس عورت کو اپنا سوال دہرایا تو میں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں مجھے یہاں ہی ٹھیک ہے، میں زیادہ کام کاج نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ کام چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں مجبور کروں گی۔ یہاں کی شفٹ ختم ہونے کے بعد تم میرے گھر آ جانا، بے شک ادھر ہی رہنا اور گھر سے کھانا بنا کر یہاں آ جایا کرنا۔ دن کو میں یہاں کام کاج کھانا کھا لوں گی اور صبح تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا گھر میں، اور رات کو بھی تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا گھر میں کھا لیا کروں گی۔ لیکن تمہیں اس کی یہ شرط بھی منظور نہ تھی، مجھے بھی۔ میرے دل میں عجیب قسم کے وسوسے سے آ رہے تھے کہ عورت صرف میرے ہاتھ کے کھانے کے لیے اتنی رقم کیوں خرچ کرے گی۔ جب میں نے اس کو صاف منع کر دیا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم سوچتے رہو اور جس دن تمہیں میری شرط منظور ہوئی اسی دن میرے گھر آ جانا، میں اسی وقت تمہیں اپنے کام پر رکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا کارڈ دے دیا اور اس کے بعد وہ مجھے روز ہی ہوٹل میں نظر آتی۔ بہت دفعہ مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، میرا فیصلہ جاننے کی کوشش کی، لیکن میرا فیصلہ نہیں بدل رہا تھا۔ میں نے اس کو بھی صاف لفظوں میں ہی کہا تھا کہ میرا بالکل بھی اپنا فیصلہ نہ بدلوں گا۔ وہ مجھے بہت مشکوک لگنے لگ گئی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیا ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ وہ اپنی دولت بھی مجھ پر خرچ کرنا چاہتی ہے۔ اگر بات صرف کھانے کی ہوتی تو روزانہ ہوٹل میں آ کر میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی تو ہے۔ اگر اسے اتنا ہی میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے تو رات کے لیے پیک کروا کر لے جائیں، کیونکہ ہمارے ہوٹل میں یہ سہولت بھی موجود تھی اور یہ نہایت آسان بات تھی۔ اس کے لیے اسے زیادہ رقم بھی نہ خرچ کرنا پڑتی، لیکن وہ مسلسل مجھے تنگ کر رہی تھی کہ میں اس کے گھر میں کھانا پکانے کی ڈیوٹی سر انجام دوں۔ لیکن میرا انکار نہیں بدلا تھا۔ اب تو میں اسے دیکھتے ہی الجھن کا شکار ہو جاتا اور اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ میں نے ہوٹل میں آنے کے لیے دوسرا دروازہ استعمال کرنا شروع کر دیا جو سیدھا کچن میں کھلتا تھا۔ میں ہال کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ جب ایک ہفتہ اسے نظر نہیں آیا تو ایک دن وہ نہ جانے کیسے ویٹر کو پیسے دے کر یا کسی طریقے سے بھی کچن میں پہنچ گئی۔ میں بھی اس کو وہاں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے مجھے کہا کچھ نہیں، بس مجھے کھانا بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہاں کام کرنے والے بہت سے لڑکے میری طرف حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ عورت عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی۔ اس وقت تو میں نے جلدی کام مکمل کر لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا تھا۔ میں نے باہر آ کر اسے سختی سے منع کر دیا کہ جو حرکت آج اس نے کی ہے آج کے بعد یہ حرکت دوبارہ نہ کریں۔ یہاں میرا ایک کردار ہے، ایک نام ہے، عزت ہے۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے سبھی مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھے جا رہے تھے
اور یہ چیزیں میرے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ میں اس ملک میں کمانے کے لیے آیا ہوں، اپنی ماں بہنوں کی ضروری پوری کرنے کے لیے۔ وہ مجھے تنگ نہ کریں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب وہ مجھ سے بات چیت نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی میرے پیچھے آئے گی۔ اس کی بات پر یقین تو نہیں تھا، لیکن میں اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد اس نے مجھ سے یہ بات کرنے کی کہ میرے کچن میں تک آنے کی کوشش نہ کی تھی۔ بس حال میں آ کر بیٹھتی، کھانا کھاتی اور اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ جب 1-2 ہفتے سکون سے گزر گئے تو میں بھی ریلیکس ہو گیا۔ اب میں اگر حال سے گزر کر بھی جاتا یا باہر کسی سے بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا ہوتا تو وہ ویسے ٹکٹکی باندھ کر مجھے نہیں دیکھتی تھی اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو میرے ارد گرد کام کرنے والے بھی اس بات کو بھول گئے کہ وہ لوگ تو مجھے جانتے تھے کہ میں کیسا ہوں۔ اس لیے سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ میں اس کی آفر کو بھی سر سے اتار چکا تھا اور میرا پورا من لگا کر اپنا کام کاج کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، خدا کو کیا منظور تھا، اچانک پاکستان میں ہمارے گھر پر ایک بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی تھی، جس میں گھر کا قیمتی سامان اور خاص کر بڑی بہن کی شادی قریب تھی اور اس کے جہیز کا سارا سامان چور اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس میں سونا بھی تھا۔ اب یہ بہت بڑی قیامت آ گزری تھی۔ اب سب گھر والے پریشان تھے اور اپنی بہن کو عزت سے اپنے گھر کرنے کے لیے مجھے بہت سے پیسے درکار تھے اور سارے پیسے میں کسی صورت بھی یہاں کام کاج کر کے نہیں جمع کر سکتا تھا۔ ماں جب بھی فون کرتی تو ایک ہی بات کہتی تھی کہ کچھ ایسا کرو کہ تمہاری جوان بہن کا کچھ جہیز لے کر عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر کا کر دیں۔ میرا اور کوئی بھائی تو تھا ہی نہیں، صرف 2 بہنیں تھیں اور مجھے بھی شدت سے احساس تھا کہ اب میرے پاس ایک آخری راستہ بچا ہوا تھا کہ میں اس عورت کی آفر قبول کر لوں۔ میں ابھی بھی ہاں یا نہ کے نہیں درمیان میں لٹک رہا تھا۔ اچانک ایک دن بہن کا فون آیا۔ اس نے بتا دیا کہ بڑی بہن کی سسرال والے شادی کے لیے آئے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی گھر بنا لیں یا کرائے کے گھر لے کر رہنے لگیں۔ وہ لوگ شادی کر لی جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر کی ہونے والی بہو کھلے آسمان تلے رہے۔ بات ٹھیک تھی، لیکن ایسے ہی خالی ہاتھ میں اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ ساری زندگی کے لیے اس کو تانا بن جاتا کہ بھائی باہر کام کر رہا ہے اور اسے خالی ہاتھ ودا کر دیا۔ اس لیے میں جو اتنے دنوں سے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا وہ چند منٹوں میں ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بٹوے سے کارڈ نکالا اور خود پر جبر کر کے اس عورت کے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم از کم میری ماں اور بہنیں تو محفوظ ہو جائیں گی۔ جب میں نے دروازے کی بیل بجائی تو اس عورت نے خود ہی دروازہ کھولا اور مجھے دروازے پر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس نے فوراً مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں شرماتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی خوبصورت تھا۔ فلیٹ کی طرح کا گھر تھا جس میں 2 کمرے، ایک ڈرائنگ روم بھی تھا اور ایک ٹی وی لاؤنج تھا۔ اس کے گھر کا اور کوئی ملازم نہ تھا، وہ اکیلی ہی گھر میں رہا کرتی تھی۔ یہ بات اس نے مجھے خود ہی بتائی تھی۔ اس نے مجھے یہ بالکل بھی نہیں جتایا کہ میں اب خود چل کر اس کے پاس آیا ہوں۔ مجھے بٹھانے کے بعد خوشی خوشی اس نے میرے سامنے کولڈ ڈرنک رکھ دی اور خود ہی پوچھا کہ میں نوکری کرنے کے لیے ہی آیا ہوں نا؟ میں نے زبان سے کچھ بولنے کی بجائے صرف اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا مجھے جو بھی کمرہ چاہیے ہو وہ میں لے سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہوں گا، میں صرف وقت پر آ کر کھانا بناؤں گا اور واپس چلا جایا کروں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے کبھی بھی کچھ بھی کھانے کا دل کر سکتا ہے، اس لیے تو ڈبل تنخواہ اور وہ بھی 2 سال ایڈوانس کی۔
پر تمہیں رکھ رہی ہوں۔ تم اپنا ہوٹل کی جو نوکری ہے وہ بے شک کرتے رہنا، لیکن رہو میرے آس پاس۔ مجھے جب دل کرے تو مجھے کچھ نہ کچھ بنا کر دے دو۔ میں مجبور تھا، اس لیے اس کی یہ شرط مان لی۔ اس نے مجھے ایک کمرہ دکھایا، کہا کہ میں فریش ہو جاؤں، لیکن مجھے تو سب سے پہلے تنخواہ چاہیے تھی تاکہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھیج کر مطمئن ہو جاؤں۔ میں نے خود ہی اس سے بات کی کہ اس نے جو مجھے 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ دینے کی شرط لگائی تھی تو مجھے وہ تبھی دے، تبھی میں اسی کے پاس کام کروں گا۔ اس نے فوراً سے چیک کاٹ کر دیا۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ گارنٹیڈ چیک تھا اور اس کے لیے مجھے معلوم تھا کہ وہ کیش ہو جائے گا، اور یہی بات میں بھی چاہتا تھا کہ میں نے اس سے اجازت لے لی تھی، اور اسی وقت میں چاہتا کہ میں اس سے اجازت لوں اور اسی وقت چیک کیش کروا کر آدھے سے زیادہ رقم پاکستان بھیج اور کچھ رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی۔ اب 2 سال کے لیے میں اس عورت کا غلام بن چکا تھا، مطلب وہ جب چاہتی جو بھی چاہتی وہ میں کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ دی تھی۔ لیکن مجھے اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اس نے ایڈوانس تنخواہ تو مجھے دی، لیکن مجھ سے کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں کروایا تھا، اور کل اگر میں اس بات سے مکر جاتا تو اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، لیکن میرے دل میں ایسا کوئی بھی خیال پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ پیسے بھیج کر میں واپس آیا تو اس نے مجھے پاکستانی بریانی بنانے کو کہا تھا۔ مجھے اس پر شدید حیرت ہوئی کہ اسے کیسے معلوم کہ پاکستان میں اس طرح کی بریانی بنائی جاتی ہے، لیکن میں نے پاکستانی مصالحہ ڈال کر ہی بریانی بنائی، جو اس نے بھی بہت شوق سے کھائی، اور میں نے بھی۔ اس کے بعد رات کو میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں اندر سے کچھ غیر مطمئن سا تھا، لیکن جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن جب صبح میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر باہر آیا تو وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اٹھ گیا ہوں، ناشتہ میں بنا دوں گا، لیکن اس نے کہا جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جاؤ، ناشتہ وہ بنا چکی ہیں اور بس چائے کی فریش ہو کر ٹیبل پر آؤ۔ تو ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور اٹھ کر ہوٹل چلا آیا۔ دن بھر میں اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا، پھر یہی سر سے جھٹک دیا کہ 2 سال کی بات ہے، 2 سال کے بعد میں نے یہاں کام نہیں کرنا، اور ابھی بھی اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو میں نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے کوئی رقم دی ہے، اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کر لے گی۔ کام کرنے کے بعد میں واپس اسی کے کمرے پر جا پہنچا تھا۔ گھر پر گیا تو گھر پر نہ تھی، لیکن اس نے مجھے گھر کی ایک چابی اور دی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو اس کا بیڈ روم لاک تھا اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آج رات میں آ گئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا آج میں اپنی مرضی کا کچھ بھی بنا لوں۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے خاموشی سے پاکستانی طرز کا قورمہ بنا دیا اور اس نے وہ بہت خوشی سے کھایا، کیونکہ میری عادت ہو چکی تھی کہ میں ہوٹل جانے سے پہلے ہی تھوڑی دیر اٹھا تھا اور اٹھ کر رونے لگ گیا تھا اور ہوٹل پہنچ جاتا۔ مجھے جلدی جاگنے کی عادت نہ تھی، اس لیے میری آنکھ نہیں کھلی۔ دوسرے دن جب میں مخصوص وقت پر میری آنکھ کھلی تو ناشتہ بنا کر وہ ٹیبل پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے جلدی اٹھا دیا کریں، لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں رہتے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ رات کو میں کھانا بنا دیتا، لیکن صبح کے ناشتے وہی بناتی تھی۔ برتن وہ خود ہی دھویا کرتی، مجھے برتن تک دھونے نہیں دیتی، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات الٹی سیدھی سنائی تھی کہ وہ میرے جانے کے بعد بھی چلی جاتی۔ ایک ہفتے کے دوران معلوم ہوا کہ وہ فرم میں نوکری کرتی ہے، اس کی تنخواہ اچھی خاصی ہے۔ اب میں تسلی سے اس گھر میں رہنا شروع ہو گیا تھا۔
اور پہلے تو میں یہاں آتے ہوئے کوئی چیز استعمال کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور وہ خود ہی واش روم سے میرے کپڑے اٹھا کر لانڈری والے کو دے دیتی تھی اور اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ میرے ہی کپڑے واپس آ جاتے تو میری الماری میں رکھوا دیا کرتی تھی۔ شاپنگ کرنے جاتی تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آیا کرتی تھی۔ مجھے اس کی ساری مہربانی عجیب و غریب سی لگ رہی تھی کہ تو اس کا ایک ہی نوکر تھا اور نوکر کا اتنا خیال کون رکھتا ہے۔ جب مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا اور میری اس سے کچھ بے تکلفی سی ہوگی تو مجھے اس کے بارے میں تجسس ہوا۔ یہاں تک کہ میں جانتا تھا کہ عرب خواتین اپنے سے کم عمر لڑکوں کو اپنے پاس رکھتی تھیں اپنی ماں کی تسکین کے لیے، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ یہ مجھے سے ہنسی مذاق بھی کرتی تھی تو ایک حد تک رہ کر ہم دونوں ایسے تھے جیسے کوئی اچھے دوست ہوں۔ اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے کھانا بنانے کے لیے فورس نہیں کیا کرتی تھی۔ کبھی خود ہی باہر سے کھانا لے آتی تو کبھی میرے لیٹ ہو جانے پر رات کو کھانا بھی خود ہی بنا لیتی تھی اور صبح کا ناشتہ تو وہ خود ہی بنایا کرتی تھی۔ لیکن اس کا دن ہمارے ایک ہوٹل میں آ کر کھانا کھانا اس طرح سے جاری و ساری تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ میں اس ہوٹل کے علاوہ اس عورت کے گھر پر جاتا ہوں، عورت نوکری کرتا ہوں۔ یہ بھی اسی کی مہربانی تھی۔ میں نے کسی کو نہ بتایا تھا کہ اس کی طرف سے دی ہوئی رقم میرے گھر بھیجی تو میرے سارے مسائل حل ہو گئے تھے۔ ماں نے بڑی دھوم دھام سے شادی بھی کر دی تھی۔ اب میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اب بس میں اس عورت کے بارے میں تجسس تھا۔ اگر صرف اس کو میرے کھانے کی پرواہ ہوتی تو یقیناً وہ مجھ سے بار بار کھانا بنواتی رہتی، لیکن یہ تو کبھی مجھے کہتی ہی نہ تھی کہ تم کھانا بناؤ۔ ایسی بھی کیا وجہ ہے کہ یہ مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس نے مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے کہ ایک دن میں نے اسے رات کا کھانا بنایا اور اسے آواز دی، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہ آئی، میں سے نہیں آئی۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ نہ جانے من میں کیا سما گئی کہ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر جاتے ہی پہلی نظر جس پر پڑی وہ مجھے حیران کرنے کو کافی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ اسی وقت میں اپنے واش روم کا دروازہ کھلا اور واش روم سے باہر آئی اور مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر اور اتنے غصے سے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بہت زیادہ گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے میں میرے لیے ایک بہت بڑے سائز کی ٹی وی تھی، تصویر لگی ہوئی تھی۔ غصے اور حیرانگی کی بات ہی تو تھی۔ اس نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ میں کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ باہر نکل آیا اور وہ میرے پیچھے چلتی ہوئی باہر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی طرف کی کہانی سناتی ہوں، مجھے خاموشی سے سننا ہوگا۔ میں نے جواب میں سر ہلا دیا۔ مجھے جو کہانی سنائی وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ اس نے بتا دیا یہ جو تصویر میں نے اس کے کمرے میں دیکھی ہے وہ میری نہیں، میرے باپ کی ہے، اور وہ میرے باپ کی بیٹی ہے۔ میرے باپ نے اس سے شادی کر لی تھی اور اس وعدے امید آس پر کہ پاکستان جا کر اپنی فیملی کو سب کچھ بتائے گا۔ پاکستان گیا تھا لیکن اس کے بعد لوٹ کر نہیں آیا، کیونکہ ان کو اس پاکستان کی مہر نے کسی ایڈریس کے ذریعے معلوم بھی نہیں تھا، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھ گئی اور اس نے مجھے دیکھا اور یقین ہو گیا کہ میں ہی اسی کا بیٹا ہوں، کیونکہ میں ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا۔ اس لیے مجھے اس گھر میں لے کر آنا چاہتی تھی۔ اتنے سالوں سے میرے باپ کے نام پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سن کر شدید حیرت ہوئی اور میں نے اسے بتا دیا کہ میں یہاں سے واپس جانے والی کچھ ہی
دنوں کے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں میرے باپ کی موت ہو گئی تھی، تو ان کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ ہمیں اس بارے میں ہمیں بتا دیں اور ہمارے بارے میں کچھ اسے بتا دیں۔ اس کے بعد مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسا برتاؤ کروں۔ ایک عرب خاتون جو کہ امیر کبیر بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، اس نے انجانے میں ہی صحیح اس شخص کو جو اس کو چھوڑ گیا، اس کی اولاد کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن میں نے اسی وقت اپنی ماں کو پاکستان میں فون کر دیا تھا اور کہا کہ ساری ضرورت حال بتائی۔ اسے تو بہت زیادہ حیرانگی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جس شادی کرنی تھی وہ مر چکا ہے، اس لیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ اتنے سالوں سے پھر بھی تمہارے نام باپ کے نام پر بیٹھی ہے۔ اگر وہ کوئی غلط عورت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تمہارا باپ اتنا برا تھا کہ کسی غلط عورت سے شادی کرتا۔ اگر وہ پاکستان آنا چاہتی ہے تو تم اسے لے آؤ، میں خود اس کا استقبال کروں گی۔ یہی بات میں نے اس عورت کو بتا دی تو وہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اب معلوم تھا کہ وہ عورت میری ماں تھی، شاید اس لیے وہ میرے اتنے ناز نخرے اٹھاتی تھی۔ میں نے ہوٹل سے چھٹی لی اور اپنی ماں کے ساتھ کام کرتے ہی آ گیا تھا۔ یہاں پر سارے خاندانوں نے اس کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ میری بہن بھی اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور وہ میرے ساتھ ہی 1 مہینہ رہ کر واپس پلٹ گئی تھی، کیونکہ وہ اس ملک میں رہ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب اس کے ساتھ ہی میں رہتا تھا، ایک بیٹے کی طرح، اور وہ میرا ماں کی طرح خیال رکھا کرتی تھی۔ شاپنگ پاکستان بھی اس کا آنا جانا تھا۔ ہر خوشی غم کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی تھی، کیونکہ اس نے دوبارہ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پاکستان کی خواتین کی طرح اپنی ساری زندگی میرے باپ کے نام پر کر دی تھی، اور اس کی اس بات نے ہمارے دل میں اس کی عزت بہت زیادہ بڑھا دی تھی۔ پردیس کی زندگی بظاہر چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس چمک کے پیچھے تنہائی، جدائی اور قربانیوں کی ایک لمبی داستان چھپی ہوتی ہے۔ اپنوں سے دور اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کو ترستے ہوئے انسان کبھی راتوں کو جاگ کر اپنے گزرے لمحوں کو یاد کرتا ہے، تو کبھی اپنی آنکھوں میں بے شمار خواب سجائے چپ چاپ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پردیس میں تو وقت گزرتا ہے، لیکن دل کا بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔ یہاں سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنائیت، وہ محبت اور وہ حساس نہیں ہے جو اپنے وطن کی گلیوں سے ملتا تھا پردیس میں رگانے کے لیے۔ زندگی میں وہ ایک ایسا سفر ہے جہاں منزل کی امید تو ہے، لیکن راستے میں دل کے سکون کی کمی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ پردیس کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ انسان اپنوں سے دور تنہائی میں اجنبی زمین پر صرف اس آس امید میں دن رات مشقت کرتا ہے کہ اس کی محنت سے گھر والے خوشحال ہوں گے، اور خود فاقے کر کے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچاتا ہے اور وطن بھیجتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ واپسی پر اپنوں کے درمیان عزت، محبت اور سکون کی زندگی۔ مگر کئی بار جب وہ لوٹتا ہے تو خواب چکنا چور ہو چکے ہوتے ہیں، جن پر پانی کی اپنی جوانی کھپا دیتا ہے، وہی اس کے آنے پر بے نیاز نظر آتے ہیں۔ اس کی کمائی کہیں مکانوں کی چھتوں میں، کہیں فضول خرچوں میں، اور کہیں جھوٹی شان و شوکت میں دفن ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ خود خالی ہاتھ تھکا ہارا ایک اجنبی کی طرح اپنے ہی گھر میں سب سے زیادہ دکھ سہتا ہوا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بیوی نے ہر چیز میں کمی برداشت کی، بچے بنیادی سہولتوں سے محروم رہے، مگر رشتہ داروں نے اس کے پیسوں سے اپنی زندگی سنوار لی۔ کبھی کسی کے بچوں کی فیسیں دی، کبھی کسی کی شادی میں لاکھوں خرچ کر دیے، مگر اپنے بچوں کی تعلیم اور خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر گھر میں جوان بھائی ہوں تو انہیں محنت کا راستہ دکھانا چاہیے، نہ کہ مسلسل رقم بھیج کر انہیں نکما اور سست بنا دیا جائے۔
مفت کی عادت صلاحیت چھین لیتی ہے، اور اگر محنت کا سبق ضرور دیتا ہے۔ کسی کو سہارا دینا برا نہیں، لیکن اتنا سہارا بھی ٹھیک نہیں جو اس سے کھڑا ہونے کی ہمت ہی نہ دے سکے۔ وقت ہے تو جاگنے کا۔ محنت ضرور کریں، قربانی بھی دیں، مگر اتنی نہیں کہ اپنے ہی محروم ہو جائے۔ سب سے پہلے حق آپ کی بیوی، آپ کے بچوں اور آپ کی زندگی کا ہے۔ دوسروں کا خاص خیال رکھیں، لیکن اپنی بنیاد نہ بھولیں۔ پردیس کی تھکن صرف تب معنی رکھتی ہے جب واپسی پر چہرے خوش ہوں، دل مطمئن ہو اور آنکھوں میں شکریہ ہو، بے حسی نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔